بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال الیکشن کا دورہ ہے اور ہر طرف الیکشن کا زور شور ہے۔ تو دوستو، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن کو لے کر کے کیا اپنے خیالات ظاہر کیے تھے، اور ہمارا حکمراں کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں ووٹ کس طرح ڈالنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن کے اوپر بڑا زبردست بیان کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ چلیے ہم سنتے ہیں یہ والا بیان۔ قرآن کریم کی کئی آیات مختلف جگہ سے تلاوت کی ہیں۔ حدیث پاک میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو تین ارشادات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک مجھے ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اگر سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الاخری جمادی الاولی کا مہینہ ہے۔ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی عرض کروں۔ انشاءاللہ میں اور آپ سلامت رہے تو آئندہ جمعے سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہفتے میں 2 دن ایسے گزرے، پوری قوم پوری امت مصروف رہی۔ 25 فروری کو اور 28 فروری کا یعنی کل کا دن تو جی چاہا ملتان کے ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ میں بھی کچھ اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گریبان نہ پکڑا جائے کہ تجھے تو قرآنی آیات کا علم تھا، تو نے کیوں نہ سنائی۔ سبحان اللہ۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو لوگوں کا کام ہے، اور ویسے بھی اب تو 90% لوگوں کا خیال یہی چل رہا ہے کہ جی مولویوں کو کیا پتا، مولوی بچارے کیا جانے۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب کیا جانے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جاننے سے بھی ہمیں کوئی مزہ تو آیا نہیں۔ مولوی کیا جانے۔ 2 طبقے پیدا ہوئے اب، ایک ہے جیتنے والا طبقہ اور ایک ہے ہارنے والا طبقہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آدمی کی پیدائش سے لے کر قبر کی لاحت تک کے زندگی کے حالات بتائے اور سمجھائے ہیں، تو کیا قرآن کریم نے دنیا میں کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد شکرانہ اور چھن جانے کے بعد صبر کی بھی تو توفیق، صبر کی بھی تو تلقین فرمائی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی جس کو کوئی چیز میسر آ جائے وہ ناچتا کیوں ہے، وہ بھنگڑا کیوں ڈالتا ہے؟ بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اگر واقعی عزت اللہ کے یہاں ہے تو پھر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مگر لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ عزت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، ذلت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بلکہ ذہن اب یہ ہے کہ خود بنانی پڑتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، بے شک۔ اور یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے۔ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے ہمیشہ سے انتخابات کا، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ طریقہ بھی فارمی ہے، تو بندے بھی فارمی آنے ہیں نا، بندے بھی فارمی آنے ہیں نا، فارمی طریقہ۔ جب طریقہ امریکہ اور برطانیہ کا چلے گا تو بندے بھی وہی آئیں گے نا، امریکن اور برطانیہ والے۔ دیکھو نا بھئی، اگر کسی نے دیسی بھنڈی بھیجی تو دیسی بھنڈیاں پیدا ہوں گی، اگر شلجم پالک میتھی دیسی بویا تو دیسی، اور اگر فارمی بو گے تو فارمی نہیں ہوگا، فارمی ہی ہوگا۔ اب طریقہ کار تو ہم نے خود بنایا کہ وہی ایک ووٹ صدر ضیاء الحق کا اور وہی ایک ووٹ بازار کی کنجری کا۔
وہی ایک ووٹ مفتی محمود کا اور وہی ایک جھاڑو دینے والے کا. یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ ہے جمہوریت کا طریقہ. اب جمہوریت جب ہم نے پسند کی ہے تو اب دیکھ لو پھر کیا بن رہا ہے. ورنہ جناب رسول اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی، ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی. کس قدر دولت خرچ کی لوگوں نے، 2 مہینے خاک اڑا کے رکھ دی، سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا تیل روزانہ جلا، اربوں روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا اور سڑ لیا. آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کی عزت بچانی ہے، اس کی شادی کا پروگرام ہے، ذرا کچھ مدد کر دو، جی اب کے فصل ہی نہیں ہوئی، اب کے تو کاروبار آپ کو بتائیے کہ بالکل مندے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. سیدھے سیدھے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے چونی ہاتھ نہیں آتی. رحمان کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں، کلاش ہیں، اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرچ کرا لو. یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرچ کیا انتخابات پہ. غریبوں نے جو معمولی سگریٹ پیتے تھے انہوں نے اعلیٰ درجے کی سگریٹ پی. جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے. بڑے روزگار بنے، کپڑا لکھنے والوں کے، پریس والوں کے، اشتہار لگانے والوں کے، پوسٹر لگانے والوں کے، سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے بڑی روزی اللہ نے کھول لی غریبوں. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا قاری صاحب دعا کرو، اے جڑے الیکشن ہے نا ہر سال تھی من. میں کہا کیوں؟ آخر روزی تو بنتی ہے نا. کہنے لگا روزی تو بنتی ہے نا. ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام غریبہ منائی پڑے ہیں. تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشانی آئے گی. میں بھی اسی میں شامل ہوں. میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر، یا کوئی 2-4 آدمی کہاں جائیں گے. غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا. اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضامندی ظاہر کرو. اور قرآن کریم نے 2 راستے بتائے ہیں، ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ. شکر کا راستہ جس کو اللہ پاک نے کوئی شے دے دی وہ شکر کرے، ورنہ قرآن کریم کا اعلان لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا او لوگو میں وہ خدا ہوں جو دے کے لینا بھی جانتا ہوں، دے کے لینا بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. بہت ممکن ہے ناچ بھنگڑے نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی عزت برباد نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. بہت ممکن ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی اب یہ اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو، موت پہلے آ جائے. بے شک بے شک. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھاوا کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، نعمت میں نے دی نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے کیا نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے بنایا نام دولت کا لوگے. فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑنا بھی جانتا ہوں. تمہاری تو یہ چند دنوں کے لیے ممبریاں بنی، چند دنوں کے لیے کامیابی آئی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ، ساری عمر بادشاہت کی رنگریلیاں منائی، اتنا بڑا عظیم دولت مند بادشاہ، نسلوں سے پشت سے بادشاہ چلی آ رہی ہے. مالک کی کائنات کی قسم ایک وقت ایسا آیا قبر کے لیے جگہ نہ ملی، قبر کے لیے جگہ نہ ملی. اللہ 26 پشتوں کا بادشاہ.
میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پورے ملک میں کامیاب ہوئے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا ہوگا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا کہ میں اتنے بڑے منصب پہ جاؤں، یہ تو تیری عطا ہے، یہ تو تیری کریمی ہے، یہ تو تیری بندہ نوازی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ تو نے کرم کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ یہ تو اس کی بندہ نوازی ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے۔ اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا تصور نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں، وثوق نہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا لوگوں اچھلو مت، ٹپے مت لگاؤ، چڑھاؤنا کام مت کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، او میرے بندے بڑا میں ہوں، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری چادر اتار کر کھینچنے کی کوشش نہ کرو، برباد کر دوں گا۔ بڑا میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، میری قبض قدرت سے باہر تم کہاں جا سکتے ہو؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرما دیا منافق لوگ میری ذات کو نہیں جانتے، میری دی ہوئی عزت کو نہیں جانتے، جس کو میں عطا کر دوں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اولاد ملے، مال ملے، اللہ تعالیٰ کوئی منصب یا مقام عطا کرے، اللہ پاک جل شانہ کا شکر بجا لاوے، شکر ادا کرے، مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہوئی، میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا، باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے، اپنی پوری کوشش کرنے کے، پھر بھی رہ گیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، صبر کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ نبھ جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا ولولہ، کتنا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے میں۔ افتراق کی بات کرنا، جھگڑے کی بات پیدا کرنا، شرارت کی بات پیدا کرنا، قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا، ہتھیار، کلاڑی، تلوار، نیزہ، بھالا، گولی، بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا، قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا۔ مہنگا پڑے گا۔ اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ آؤ میرے ذہن میں بات آئی، میں عرض کر دوں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حرم محترم میں کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، پروردگار عالم کے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنو اور پلے باندھ کے لے جاؤ، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، او کعبہ، او بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے، مگر اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ بنائے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے دکھ ہوتا ہے۔ اس نبی کا فرمان ہے جس کا امتی بنا پھرتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفاعت کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی۔
उस नबी का फरमान है, जिस जात की सिफारिश के बगैर तेरा क़यामत में काम नहीं चलेगा, अदालत खुदाबंदी में तेरा काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया आदमी की आबरू रेजी करना, बेइज्जती करना इतना गुनाह अजीम है कि मैं खुदा का नबी उसे माफ करने को तैयार नहीं। इफ्तरा की चीजें इसीलिए कुरान और सुन्नत ने मना फरमाई, और सहाबा किराम के आसार जो हैं, उनके अक़वाल और अमाल जो हैं, वो इसके खिलाफ है, बिल्कुल हमारे तर्ज जिंदगी के खिलाफ है, जो आज हमने अपने आप को बड़ा तालीम याफ्ता भी और समझदार भी अपने आप को समझा हुआ है। एक तो मुसीबत यह होगी कि हर आदमी लीडर है, हर आदमी अपने आप को लीडर समझता। बताओ इतने लीडरों को जगह कहां से लाएं? हजरात सहाबा किराम में तकवा चलता था, परहेजगारी चलती थी। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक आदमी सामने से गुजरा, सहाबा ने भी उसको देखा और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको देखा। तो आपने सहाबा किराम से पूछा, फरमाया बताओ यह आदमी कैसा है, बताओ यह आदमी कैसा है? तो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह गरीब आदमी है, फकीर आदमी है, नमाजी है, अल्लाह वाला है, मगर ऐसा है कि अगर कहीं शादी का पैगाम दे तो शादी कोई ना करे, किसी की सिफारिश अगर कहीं करे तो वो ना मानी जाए, बस गरीब आदमी है। कुछ देर के बाद एक और आदमी गुजरा, उसको भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने देखा। तो हुजूर ने फरमाया ये आदमी कैसा है? सहाबा कहने लगे बड़ा अमीर आदमी है, अगर कहीं निकाह का पैगाम दे तो फटाफट शादी हो जाए, किसी की सिफारिश करे तो वो फटाफट मंजूर हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने ठंडा सांस लिया और फरमाया कि इस दूसरे जैसों से अगर पूरी दुनिया भर जाए तो खुदा को कोई परवाह नहीं, और अगर पहले जैसा फकीर आदमी अल्लाह के हुजूर में झोली फैला कर यूं कह दे ए अल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि कायनात का वजूद ऐसे लोगों से कायम है, कायनात का वजूद ऐसे लोगों से कायम है। सुभान अल्लाह। अब मिजाज तो हम सब का बिगड़ा हुआ है ना। शादियों के लिए दौलतमंद आदमी ढूंढते हैं, कारोबार करने के लिए अमीर आदमी दौलतमंद आदमी तलाश करते हैं, यारी दोस्ती के लिए हम दौलतमंद अमीर आदमी तलाश करते हैं। जब सारा जहन इस तरफ है तो फिर अगली बातें कहां से आएंगी? इसलिए कुरान करीम ने फरमा दिया, जिसको कोई शय ना मिले, जिसको दौलत ना मिले, मकाम ना मिले, ओहदा ना मिले, वो झगड़ा ना करे, शरारत ना करे। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, उसको चाहिए नमाज पढ़े, सब्र इख्तियार करे, नमाज से उसको सुकून मिलेगा। अब मेरे ख्याल में जितने हारने वाले लोग हैं एक भी मस्जिद में नहीं गया होगा। अस्पताल तो पहुंच गए होंगे या घर में लंबे पड़े होंगे, मस्जिद में जाना बड़ा मुश्किल। इस दिन में मस्जिद कौन जाए? और असल तो जितने खड़े होते हैं उनमें मस्जिद वाला होता ही नहीं। अब तुम सारे कहोगे कि इसका ये मतलब है कि भाई मस्जिद वाले आगे आने चाहिए। मेरा मतलब तो ये नहीं, जब तुम खुद दुनियादार लोगों को आगे लाते हो फिर रोते क्यों हो? हमारे यहां तो एक मेयार है जो हमारी चलती नहीं, हम भी मजबूरन चुप लगा जाते हैं कि हमें क्या। वरना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किरदार दिखाया, जो वक्त पर नमूना बन के दिखलाया, कि इतना बड़ा सब्र करके दिखलाया, मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त यूं कहा करूं हुसैन साबिर, हुसैन साबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारा खानदान सामने है। अंदाजा लगाओ, अली असगर को हाथों पे उठाकर लाए, पानी की अगर बात कर दी तो दुश्मन ने तीर मारा, हलक में से निकल गया। कितना दिल दुखा होगा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कासिम इब्ने हसन की लाश और तमाम भतीजों की और बेटों की लाशें खेमे के चारों तरफ हैं, मगर मैं कसम खाता हूं जब तक रूह परवाज नहीं कर गई हुसैन की एक नमाज कदा नहीं हुई। ऐसे वक्त में जबकि सारा खानदान सामने है,
اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خدا کے بندو، پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. بہت جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو. اب تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا. نماز ادا کرو، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہونے والا ہوں. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں خدا کا قرآن نہ چھوڑا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، اکیلے حسین تنہا موجود رہ گئے. اس وقت بھی زبان خدا کے قرآن کے تلاوت میں لگی ہوئی تھی. اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ. دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے. تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو. ایک دن قرآن پڑھوائے، تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو، ادھر دم نکلے ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو اور آنا ذمے میرے لگا ہو. میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں، زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو. اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ، اس حالت میں مزہ آ جائے. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا. قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ. خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی. سبحان اللہ. کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. بے ادبی سے بچانا. میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا. کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا. سبحان اللہ. واپس آ گئے. آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا. یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو. فرمایا عبداللہ کس جگہ ڈال کے آئے ہو خون؟ کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے.
کئی ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے. میں کالی کملی والے کا خون ہے, میں کالی کملی والے کا لہو تھا, تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا, میں ایسی جگہ پھینک کے آیا, میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی, نظر بھی نہ پڑے گی. اللہ ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی, جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی, جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا. پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے, پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے, پیر تو کیا نظر نہ پڑے. آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا, کدھر کیا, میرا خون لے کے گیا تھا. عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دوں کیوں, میں نے تو منہ لگا کر پی لیا. منہ لگا کے پی لیا. سبحان اللہ. اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں. آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں. اشتہاروں میں اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب قرآن آیتیں کتنی لکھی ہوئی, پیروں میں رل رہی ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں, سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں, گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے. کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں, تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں. ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں, جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں, پروگرام کوئی نہیں, نصب العین کوئی نہیں. ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا, میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی, میرے ضمیر نے اجازت نہ دی, میرے من نے اجازت نہ دی. امام الانبیاء کا لہو ہو, امام الانبیاء کا خون ہو, میں زمین میں کیسے پھینک دوں. کالی کملی والے نے فرمایا او عبداللہ جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. سبحان اللہ. ان لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا. دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے, خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے. آپ نے پوچھا غریب کون ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں. فرمایا نہیں, وہ کیا غریب ہے, اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے. فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا, کھاتا تھا, نیک عمل بھی کرتا تھا, لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا, قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا, اچھے بھلے اعمال لے کر آیا, لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے. ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا. قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا. غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا. اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی. ملک کی ذمہ داری پڑ گئی, قوم کی ذمہ داری پڑ گئی, ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو, اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور جن لوگوں کے تھا وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے, گھسیٹ کے لایا جاتا تھا. خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا. تاریخ داں لوگ جانتے ہیں, تاریخ پڑھنے والے, بادشاہ تھا, مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الملک. عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے.
اللہ کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے، اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا، اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، ماں بھی پکار پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں تھی۔ جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا۔ جمعے کے ٹائم اللہ ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا، اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا۔ چنانچہ خلیفہ عبد الملک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا لینا، اپنا بادشاہ بنا لینا۔ مورخین نے لکھا ہے، پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے، تاریخ داں لوگ، کہ جب عمر بن عبد العزیز وہاں مسجد میں موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، عمر بن عبد العزیز نے اپنا نام سنا، دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی گھر کی ذمہ داری تھی، اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا، سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں۔ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبد العزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی، عزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی، ملکہ وکٹوریا، انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے۔ ملکہ وکٹوریا سوئی ہوئی تھی، دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ، اب ملکہ اسے بناؤ۔ وکٹوریا لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے، اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی، انہوں نے کہا تو سوئی ہے، تیری تو تاج پوشی ہونی ابھی، تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے رو دیا، بڑی روئی بڑی روئی، انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، رو رہی ہے؟ کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو۔ بھی حرام کر دو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر دو۔ ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا، اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی، اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی، اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی، میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑھ کے رہ گئی، تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا۔ اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے تو اللہ ہی وارث ہے بھائی۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ تو بن گئے، بادشاہ تو بن گئے، مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا، فاطمہ بنت عبد الملک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا، نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ انہوں نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ، مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا، جتنا تجھے زیور دیا، جتنا تجھے جہیز دیا، جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا، اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا، سرکاری خزانے سے دیا، وہ اس کا مالک نہ تھا۔ اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو، یہ سارا لباس اتارو، یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ، اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو۔ اگر یہ چیزیں واپس نہیں کرنی، مستقل کیسٹ ہے میری،
तकरीबन बेरी वाली मस्जिद की उमर बिन अब्दुल अजीज के उन्वान पर आपने सुन के नहीं देखी। इतना अल्लाह वाला आदमी, बादशाह होकर इतना अल्लाह वाला आदमी था। उम्र सानी मुर्रिखीन ने लिखा है कि दूसरा उमर आया था ये दुनिया में। सारी जिंदगी में एक दिन तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, और किसी दुश्मन ने अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया? कि हाँ। उन्होंने कहा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ, पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई। वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहा, तू वली बना बैठा रहा, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी, अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले में सोने को, चांदी को, दौलत को, हीरे जवाहिरात को, लिबास को कख भी नहीं समझती। तुम कल की बात करते हो, मैं ये सारे का सारा अड़ंगा उठाकर अभी बैतुल माल में फेंक आती हूँ। तुम तो दुनिया में मुझे अलग करना चाहते हो, मैं तो चाहती हूँ क़यामत में भी तेरी साथ रहूं। सारा अड़ंगा वापस कर दिया बैतुल माल में। शहजादी और इस बादशाह की घरवाली आज जेवरात से, लिबास फाखरा से नंगी हुई बैठी है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि ईद आई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने बच्चों को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई जो बादशाह था, और कहने लगी कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हाँ कल ईद है। उन्होंने कहा गरीब से गरीब का बच्चा भी कल नए कपड़े पहनकर आएगा, और जरा इन बादशाह के बच्चों के कपड़े तो देख, पेमंद लगे हुए हैं, टांकियां लगी हुई हैं, एक के पास भी सही कपड़े नहीं, कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मुझे जो सरकारी तौर पर एक आम आदमी जितना रोजीना मिलता है, यानी जो तनख्वाह मिलती है, मैं वो तुझे दे देता हूं, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास क्या रखा है? टका सा जवाब दे दिया। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली कहने लगी एक तरकीब निकालते हैं, ईद गुजर जाएगी बच्चों की, देखो ना मैं इन बच्चों का नंग कैसे देखूं, टूटे फूटे पुराने पैमदों वाले कपड़े, बादशाह के बच्चों के कपड़े पुराने और मैले और टांकियों वाले ईद के दिन। उन लगे एक तरकीब निकालते हैं। बादशाह ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा बता क्या तरकीब निकालती है? कहने लगी कुछ पैसे दे दो बैतुल माल से, अपन थोड़े थोड़े हर महीने कटा दिया करेंगे, जिसे आजकल एडवांस नहीं कहा जाता, कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में मालिकों से लोग ले लेते हैं महीने से पहले, कि हम कुछ पहले पैसे ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके कटा देंगे, हमारे बच्चों की ईद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबकी? कोई गलत बात तो नहीं की फातिमा ने, कोई गलत बात तो नहीं की शहजादी ने और बादशाह की घरवाली ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बिल्कुल ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये मुझे लिखकर तू दे सकती है कि जब तक ये पैसे सारे सर से नहीं उतर जाएंगे मेरी मौत नहीं आएगी? मेरे पास तेरे पास ये क्या गारंटी है कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मौत नहीं आएगी? गारंटी तू लिख के दे, पैसे उठाकर मैं दे देता हूं। और अगर तेरे पास गारंटी नहीं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं कि मेरा मकरूज जनाजा दुनिया से उठे, मैं तो ये कत्ल करने को तैयार नहीं, मेरा जनाजा दुनिया से मकरूज उठे। बेचारी अपना समूह लेकर के घरवाली चली गई।
اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں 12-13 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی، اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی، ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 12-13 لڑکوں کی لائن لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیے، تیاری ہو گئی دنیا سے؟ کہ ہاں تیاری ہو گئی۔ یوں بچوں کو آگے کر دیا، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ، ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ 4.5 آنے آئے ہیں سب کے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ ہاں پڑھا دیا۔ میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا؟ کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا۔ میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا؟ کہ ہاں سمجھا دیا۔ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو، جہاں دھکے کھائے مرنے دینا کوئی پرواہ نہیں۔ ایش یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں؟ کیوں ایسا میں کروں؟ اللہ، یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے بڑے گئے، لوگ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں۔ آج ان کا نام لیوا کا بھی باقی اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، ہے یہ۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نے اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔ قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، کوئی خاص بات بتا اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ، جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اللہ، اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی، آخر آئے گی، بے شک۔ اور اس کے لیے تیاری شرط ہے۔ ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے، موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے، موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیاوی خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں دو طبقے ہیں، ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا۔ ہارنے والے زیادہ ہیں، کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50 20-20 30-30 ہو گئے۔ اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ، فساد، جھگڑا کرنا،
قومیت کے جھگڑے چھیڑنا، شرارت کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ دیانتدار کا کام نہیں، یہ قابل آدمی کا کام نہیں، غلط کار لوگوں کے کام ہے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سمجھو، اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو، تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہو، اور اس ملک کی تقدیر بدلے، اس ملک کا نظام بدلے، اس ملک کے حالات و واقعات بدلیں۔ جو حالات چل رہے ہیں نا، سنو میری بات، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں، ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مرے، حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں، ٹکڑا نصیب، اور کھانا پینا تو درکنار، ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا، حالات میں حلال کا کفن نہیں، پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا۔ آج پیسوں کا کفن نہیں ملتا۔ اللہ، بادشاہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سارا جہان جانتا ہے، بادشاہ تھا اس پورے بر صغیر کا، اللہ اکبر، مگر جہاں اس نے شہنشائیت کی مزدوری کر کر کے کپڑا خریدا، بادشاہ ہو کر، اور کپڑا خرید کے خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، اور دلی کے چاندنی چوک میں بیٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر بیچا، اور 6 روپے 12 آنے کی رقم بنا کر تھیلی میں جمع کری، اوپر مہر لگائی اور لکھا عالمگیر کا کفن، وہ آخری لباس جو وہ پہن کر خدا کی عدالت میں جائے گا، ان پیسوں سے خریدا جائے۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے، تم میں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے، کبھی دماغ میں آیا مجھے کفن کیسا ملے گا، اولاد جیسا ڈال دے گی، سبحان اللہ، کون سوچتا ہے ان چیزوں کو، اور یہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سوچ پیدا کرو، زبانوں کو صحیح رکھو، اعمال کو صحیح کرو، دل و دماغ کو صحیح کرو، تاکہ بات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے لگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ لوگ لیٹ آتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر شروع کیا جائے گا، تاکہ پیغمبر کے جانشین خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی تمام کے تمام کانوں میں پڑ جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا الیکشن کے اوپر بڑا زبردست بیان ہے۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے بادشاہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 16 پشتوں کا بادشاہ تھا، اور ایسا وقت آخر میں آیا کہ قبر کے لیے ایران کے اندر مٹی نہ ملے۔ اور دوستو وہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اسی بیان میں ارشاد فرمایا آخر میں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ کے لیے اپنا نام جامع مسجد میں سنا تو دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر گیا، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر میں رہتا تھا، اپنی نمازیں پڑھتا تھا، اپنا سکون سے رہتا تھا، اب پورے ملک کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، اور خدا کا اتنا خوف کھاتا تھا کہ بیوی کہتی ہیں کہ بادشاہ بننے سے لے کر کے قبر میں جانے تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا ہو۔ اور وہیں دوستو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے اسی بیان میں ایک انگریزنی کا بھی ذکر کیا، جس کو ملکہ وکٹوریہ کہا جاتا ہے، کہ جب ملکہ وکٹوریہ اپنے محل میں سو رہی تھی تو اس کو جگایا گیا اور اس سے کہا تو سوتی ہے اور تیری تاج پوشی ہونی ہے، تجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے، تجھے ملکہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ملکہ وکٹوریہ بے ہوش ہو گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنی نیند سوتی تھی، اپنا کھانا پینا کھاتی تھی، اب پورے ملک کی ذمہ داری مجھے دے رہے ہو، اب میں چین سے نہ سو سکوں گی اور نہ میں چین سے کھا سکوں گی۔ تو دوستو الیکشن کے اوپر بڑا ہی زبردست بیان تھا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور آپ کی پوری مغفرت فرمائے۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اور الیکشن کا دورہ ہے، اس لیے اس بیان کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرتے چلیں، کیونکہ آج کل مسلمانوں کے درمیان الیکشن کو لے کر جو ان کے سروں پر بھوت سوار ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو ریزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کم سے کم ان تک یہ بیان پہنچ جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرنے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔